آپ کو جو حدیث آپ نے پڑھی کہ فرشتہ لکھ جاتا ہے، حدیث مسلم میں، دیگر کتابوں میں موجود، بچہ 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ یہ 4 چیزیں، تو فرشتے کو بھی تو معلوم ہو گئی نا یہ 4 چیزیں. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، تو فرشتے کو معلوم ہو گئی. خیر، اب آپ خود پڑھ کے کر رہے ہیں. میں پھر وہی بار بار کہہ رہا ہوں، اے انسان پہچان، تجھے ارادہ بھی ملا، اختیار بھی ملا، رہنمائی بھی ملی، تیرے سامنے علم بھی ہے. اب وہ طریقے اختیار کر کہ یہی سب کچھ تجھے ملنا ہے لیکن تیرے لیے خیر ہو جائے. اور تو اگر غلط طریقے اختیار کرتا ہے وہی ملے گا لیکن سب کچھ شر ہو جائے گا. وہ جو ہے نا قُل لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو ہمارے لیے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، مگر ہم لکھا ہوا پڑھ کے نہیں کر رہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، کیا پھر ہمیں کوئی ایسی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے یا اپنے آخرت کے لیے کوئی بہتری کی دعائیں کرتے رہیں تاکہ کچھ بہتر ہوتا رہے؟ اگر فرض کیا کچھ غلط ایسا ہے بھی تو ہم اپنی ایفرٹس تو کر رہے ہیں لیکن دعا کو بھی اس میں شامل کر لیں. جی، دعا ہر حال میں، وہ تیش ہو یا عیش ہو، مجھے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس میں ذکر الہی، تسبیحات، دعا، رونا، گڑ گڑانا، خیرات، صدقہ، یہ ساری چیزیں. اب میں صدقہ دیتا ہوں تو بری موت سے بچتا ہوں. میری کتنی بلائیں ٹلتی ہیں. دعا کے حوالے سے ہمیں بار بار بتایا گیا، یا تو دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت کے لیے، یا دعا ہماری کسی بلا کو ٹال دیتی ہے، یا دعا میرے درجے میں بلندی لاتی ہے، مجھے اس سے بہتر ملتا ہے. ہم لوگ یقین کے حوالے سے کہیں کمزور ہو گئے. وہ جو روحانیت ہونی چاہیے تھی ہم میں وہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے میں اگر زور سے اسکرو ڈرائیور گھماؤں گا یہ بالکل ٹائٹ ہو جائے گا اسکرو. لوز گھماؤں گا تو کسر رہ جائے گی. میں کام کا نتیجہ جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر یہ صحیح طرح اس کا استعمال کیا تو یہ چیز چلے گی، نہیں تو ابھی خراب ہو جائے گی. میں کام کا نتیجہ جانتا ہوں، جتنے کام میرے سامنے. تو میں اپنے اعمال کے بارے میں بھی سمجھوں کہ مجھے بتا دیا گیا، اچھا کروں گا اچھا ملے گا، مجھے اس کا بدل بہت اچھا ملے گا. بے شک. میں غلط کروں گا میری پکڑ ہوگی، مجھے سزا ملے گی. ہم یہ صرف پردے ڈال دیتے ہیں، سب چیزیں کلیئر ہے سامنے. چلو ہم سب یہ بھی دیکھنے میں، ابھی آپ جیسے ذکر کر رہے تھے تو کافی یہ ماں باپ کا بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے اچھی صحبت میں بیٹھے تو ان کی تقدیر اچھی تھی کہ انہیں اچھے لوگ مل گئے، بری صحبت میں بیٹھے تو یہ ان کی تقدیر میں لکھا تھا. اور پھر ماں باپ یہ ذمہ داری تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ابھی ان کی تقدیر میں ہی برائی لکھی ہوئی تھی. تو ان کے لیے کوئی ایسا لائے عمل اختیار نہیں کرتے کہ ان کو واپسی اچھائی کی طرف لے کے آئیں اور چھوڑ دیتے ہیں تقدیر کے اوپر. تو ایسا کرنا کیسا؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، اگر ان کے تمام جملوں پر ہی اگر غور کر لیا جائے، ہر جملے میں جواب موجود ہے. ان کی تقدیر میں تھا تو آپ نے بٹھایا نا. آپ اپنے عمل کو کاؤنٹ کریں کہ چونکہ تقدیر میں تھا تو مجھے اللہ نے اس طرف لگایا، میرا شوق ادھر بڑھا. جس کی تقدیر میں ڈاکٹر بننا تھا آپ نے اس کو اسی طرح کی کتابیں مل گئیں. اور جی اس کی تقدیر میں عالم بننا تھا. آپ یہ لفظ کہہ لیتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، مگر آپ نے کیا تقدیر جان کر اس کو عالم بنایا تھا؟ بالکل نہیں. تقدیر جان کر اس کو ان کی صحبت میں بٹھایا تھا. کیوں نہیں اپنے ارادہ اختیار پہ نظر کرتے؟ میں یہ ماتھے پہ میں نے ہاتھ رکھ لیا، میرا ارادہ تھا، میں نے رکھ لیا. میں اس کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتا اپنی حرکت کو؟ میرا دل چاہا تھا، میں بولا، نہیں چاہا میں نہیں بولا. میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ. ہم لوگ اپنے آپ کو
کیا کہتے ہیں بیوقوف بنانا، بہلانا، پھسلانا، دل کے بہلاوے کو غالب، وہ جو کہتے ہیں خیال ہے غالب. تو وہ یہ آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے اس پر، حقیقت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے ہاتھ ملا، قلم میں پکڑ کے چاہوں قرآن لکھوں، حدیث لکھوں، محبت کی بات لکھوں، خوشبو کی بات لکھوں، میرا دل چاہے میں جھوٹ لکھوں، گالی لکھوں، نفرت لکھوں، اختیار ہے یا نہیں؟ بے شک جہاں میں نے استعمال کرنا ہے اسی پر ہے سارا فیصلہ. صحیح. یہ میں بار بار اس جملے کو دوہرا کے آپ کو یہ سبق کی طرح رٹا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے ارادہ و اختیار پہ نظر رکھیں. تقدیر میں کیا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی کمزوریوں کو تقدیر پہ بھی نہ ڈالیں. ہاں جی. جو کر رہے ہیں اس کی اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں. اچھائی جو ہو رہی ہے وہ تو میں نے کی ہے جی. ہاں، اور غلطی ہوگی تو وہ ہمارے تقدیر میں تھی. اور ہمیں ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور موضوع ہے آج ہمارا تقدیر، اس کے حوالے سے ہی سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز میں اگر ہم سنت اور نفل نہیں پڑھتے، یعنی صرف فرض ادا کرتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب لیتے ہیں علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب. یہ انسان دین کے معاملات میں سستی، شارٹ کٹس، پتہ نہیں کیوں ان کا شکار ہو جاتا ہے. باقی چیزوں میں وہ وہاں پر چاہتا ہے کہ میں زیادہ کروں اور مجھے زیادہ ملے، اور جہاں کرنا ہے وہاں سے بھاگتا ہے. اگر وہ فرائض کو ہی صرف ادا کرتا ہے، واجبات کو، سنتوں کو غیر ضروری یا ہلکا سمجھتا ہے، تو یہ ہلکا سمجھنا اس کا ایمان ختم کر دے گا. کیونکہ کسی دین کے کسی حکم کو ہلکا جاننا یا حقیر جاننا یہ کفر تک لے جاتا ہے، اس کی توہین کرنا. تو نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، اور آپ نے اپنے ثواب کے لیے کہ آپ کو ثواب ملے. آپ کو نہیں چاہیے اب بات کل کو پکڑ ہو سکتی ہے اس پہ. فرض تو لازمی ہے، واجب بھی ضروری ہے، سنت موقدہ. اب مثال کے طور پر محبت والا تو چاہے گا کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ چیز کروں جو اس کو پسند ہے. اور یہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں، بس ہم اپنی مرضی کر لیں. تو کوشش کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے اور اپنا بھلا کیجئے. جو ہو سکے ہم کم از کم واجبات اور سنت موقدہ اس کے معاملے میں سستی نہ کریں. غیر موقدہ سنت نوافل ہیں، اگر وہ ہم کبھی نہیں پڑھ پاتے وہ اور مسئلہ ہے. صحیح. ایک کالر ہے، ان سے سوال پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میری شادی کو، اور لائف کے شروع سے کمپلیکیشنز رہی ہیں ہماری لائف میں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے آپس میں ستارے نہیں ملتے. تو کیا اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ ستارے نہیں ملتے؟ اور دوسرا یہ کہ پلیز رزق میں اضافے کے لیے بھی اگر کوئی ہو سکے تو وظیفہ بتا دیجیے گا مجھے. صحیح. بہت شکریہ. وہی سوال آ گیا جو ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے. جی پہلے اس کا جواب. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ مکلف ہیں. جتنی ہم تکلیف اٹھا سکتے ہیں اس کے ہم پابند ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وسعت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی. انسان کو دوسرے انسان کے لیے بتایا گیا ناحق تکلیف پہنچائے گا یا اس کے لیے کچھ برا کرے گا تو اس کو گناہ بھی ہوگا، اس پر پکڑ بھی ہوگی، سزا بھی بتائی گئی.
یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے رکاوٹ ہی ہٹائے گا راستے کی، اس کے لیے ثواب اور اجر۔ یہ رشتہ جو ہے جس کو ہم میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، زوج اور زوجہ، ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ جنت میں بنا تھا۔ پہلا رشتہ دو انسانوں کے درمیان قائم ہوا جنت میں۔ اس کو تو مثالی ہونا چاہیے تھا۔ آج یہ کیوں اتنا تکلیف دہ ہے میں نہیں جان سکا۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں مسائل زیادہ، مجھے جتنا روز واسطہ پڑتا ہے سننے میں، کہیں سسرال، کہیں میکا، نند بھاوج، اور یہ مسائل میں نہیں سمجھ سکا کیوں ایشو بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اور کام کے لیے وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹو میں ہی رہنا۔ پھر شوہر، شادی کیوں کرتے ہو بھائی؟ ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو۔ نہ ماں کے حق میں کمی ہو، نہ بیوی کے حق میں کمی ہو۔ نہیں کر سکتے ہو، کیوں شادی کی تھی؟ وہ ماں جو نہیں بہو کو برداشت کر سکتی، بیٹا کیوں بیاتی ہے؟ میں اس قسم کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو تھوڑا احساس دلانے کے لیے۔ جب آپ سے برداشت نہیں ہونی ہے بہو کے، بیٹا بہو کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہا ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ بیٹا بیاتی کیوں ہیں؟ اگر اس حد تک آپ گئی ہوئی ہیں تو وہ نند، شوہر کی بہن، جو اپنی بھابھی کی سہولتیں نہیں دیکھ سکتی، اپنے لیے تو سب کچھ چاہتی ہے، خود ماں کے پاس روز جائے، بھابھی مہینے میں بھی ایک بار نہ جائے۔ یہ جب آپ اس طرح کے رکھتے ہیں نا معاملات، پھر کمپلیکیشنز پھر ہوتے ہیں۔ یہ محبتوں کے رشتے ہیں، احساس کے رشتے ہیں، جنہیں ہم نے پتہ نہیں مقابلہ کر لیا کہ میری تو ناک نہیں رہے گی اگر میں نے ٹوکا نہیں، میری تو عزت نہیں رہے گی میں نے اگر یوں کیا نہیں۔ کبھی اس کو کہنا ہے کہ تو مرد نہیں ہے، بیوی کو ڈانٹتا نہیں ہے، یعنی وہ اگر کہنا مانے تو چین نہیں ہے، مان لے تو چین نہیں ہے۔ عجیب مسئلے بنا دیے۔ وہ بیویاں جو دوسروں کے گھروں سے آئی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے لیے ہیرا ہوں گی، کسی کے لیے کچھ ہوں گی، ان کے ماں باپ کے لیے وہ شہزادی ہیں، انہوں نے دی ہیں آپ کو، آپ محبت سے رکھ لیجئے، آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ یقیناً۔ آپ کی اجازت سے ایک اور کالر، ابھی سوال کا جواب پورا نہیں ہوا، میسج ہی گیا ابھی۔ جی آپ لیجئے کال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جاوید احمد۔ فرمائیے، سوال کیجئے۔ جی سوال کیجئے۔ کال ڈراپ ہو گئی ان کی۔ جی علم صاحب، تو کوشش کرنی ہے، ایک تو دونوں کا مسئلہ سب سے بڑا آتا ہے زبان کا، کبھی مرد کبھی عورت، اور اس معاملے میں آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی میں چپ رہتا ہوں، وہ کہے میں چپ رہتی ہوں، نہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے زبان پر قابو، اور کب قابو پانا ہے اور کس طرح پانا ہے یہ دونوں کو سیکھنا ہے۔ دوسری بات ستاروں کی جو ہوتی ہے، ناموں میں، ستاروں میں جاننے والے کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن ان پر ایمان نہ رکھیے۔ ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے۔ ستارے ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے مزاج کی موافقت، ان دونوں کے مزاج، مثلا ناموں میں ہیں عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس، آگ، ہوا، پانی، مٹی، کچھ لوگ ان کے لیے پرکھتے ہیں، وہ آپ کی آسانی کے لیے، مگر یقین کس پر ہونا ہے؟ اللہ پر۔ اور خود بھی غور کرنا ہے کہ میں مزاج کا کیسا ہوں یا کیسی ہوں، اس پہ بھی توجہ، اور کوشش کیا کریں استغفار، تعوذ، اعوذ باللہ۔ ہم لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں اور بڑے مزے سے بولتے ہیں، اور بعد میں مکرتے اس سے زیادہ مزے سے ہے، نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، کہا ہوتا ہے۔ اب یا تو ہر آدمی ریکارڈ کرے، سنائے، تو پھر یہ محبتیں، تلخیاں، یہ سارے سلسلے پھر پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے گھروں کو پیار کا مرکز بنائیے۔
علامہ صاحب ایک کالر نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب آدمی خود مختار ہے اس دنیا میں تو آخرت میں اس سے باس پرس کیوں؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، تو جب وہ خود مختار ہے تو آخرت میں پھر اس کی باس پرس کیوں ہوتی ہے؟ اس کا حساب خود مختاری سے مراد یہ کہ جتنا اختیار دیا گیا، ٹوٹل نہیں، محض مجبور بھی نہیں، محض مختار بھی نہیں، یعنی ٹوٹلی اختیار بھی نہیں دیا گیا اور ٹوٹلی مجبور بھی نہیں کیا گیا، دونوں کے درمیان کی حالت۔ مثلا موت زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی۔ اب ایک شخص اپنے آپ کو چاقو یا گولی مار سکتا، موت نہیں دے سکتا، موت اللہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض چیزیں اس کے اختیار میں نہیں دی گئی ہیں۔ لیکن میرا پھر وہی یہ سوال ہے، یہ بتائے وہ کہ وہ کہتا ہے جی خود مختار ہے یا نہیں ہے، تو پہلے یہ طے کرے نا ایمان کے مطابق جو بھی اس کا دین دھرم ہے۔ اگر مسلمان ہے تو یہ بتائے کہ اتنا اختیار اس کو دیا گیا ہے یا نہیں، اب اس اختیار پر ہی اس کے لیے ہے۔ ٹھیک، میں نے بار بار ابتدا میں شروع میں یہ جملہ کہا اس لیے تھا کہ سننے والے اور سمجھنے والے وہ سوال نہیں کریں گے اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ وہ بہت پرانی کہاوت ہے انسان کی عقل کے سمجھانے کے لیے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص چلا گیا، یہ مجھے 3 سوالوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنا چاہیے۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کی شکایت کیوں کی جاتی ہے جب فاعل حقیقی اللہ؟ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کو کیا نقصان دے گی، کیونکہ وہ بھی تو آگ سے ڈالا بھی آگ میں کیا۔ وہ یعنی اردو کے کلاسیکی ادب میں بھی یہ بات لکھی۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب ان سے سوال ہوا، انہوں نے ڈھیلا تھا مٹی کا، اٹھا کے اس کے سر پہ زور سے مارا، وہ اس کے سر پہ جا کے لگا، وہ بلبلانے لگا، اوئے ہوئے ہوئے۔ جواب یہ ان کا، یہی تیرے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ اس کو ہاں یہ کون سا طریقہ ہے جواب کا؟ وہ چلا گیا وہاں، آپ سمجھ لیں اس زمانے کا جو پولیس اسٹیشن تھا، وہاں جا کے شکایت کر دی اس نے۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جس کو SHO کہتے ہیں، آپ اس کو جا کے کہا کہ جی یہ انہوں نے وہ بزرگوں کے پاس آئے، یہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ سوال کیے تھے؟ جی کیے تھے۔ آپ نے ڈھیلا مارا؟ جی مارا۔ کیوں؟ اس کا جواب ہے۔ اب وہ بھی جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ 3 سوالوں کا جواب کیسے؟ اس نے کہا جی پہلا اس نے سوال کیا تھا جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے، اب یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، اسے کہیں دکھائے۔ درد ہے نا، اس کو یقین ہے، دکھائے۔ یہ اس کا جواب تھا کہ چیز کا ہونا یقینی ہے، ضروری نہیں ہے کہ نظر بھی آئے۔ اس کو پتہ ہے درد ہے، یہ درد نہیں دکھا سکتا، رب کو کیسے دیکھے گا؟ دوسرا اس کا سوال تھا جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کی شکایت کیوں؟ تو ڈھیلا اس کو اللہ نے مارا، یہ میری شکایت لے کے کیوں پہنچ گیا آپ کے پاس؟ اس کے عقیدے کے مطابق بات کی انہوں نے۔ تیسری بات اس نے کی کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ہی ڈالا جائے گا تو آگ کیا اثر کرے گی؟ تو یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ ڈھیلا کس سے بنا تھا؟ مٹی سے۔ کیوں تکلیف ہوئی ہے اس کو؟ تو بظاہر وہ 3 اس کے جواب بھی ہو گئے۔ تو انسان کبھی کبھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ میں نے بتایا انسان محض مجبور نہیں ہے، محض مختار نہیں ہے۔ جتنا ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اس پہ رہنمائی بھی دی گئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مجھے ارادہ تو ملا ہے لیکن مجھے طریقہ استعمال نہیں معلوم، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، نبی آئے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر یہ تمام، پھر مجھے بتا دیں نبی کیوں آئے، کتابیں کیوں آئیں، ہدایت کا انتظام کیوں، پھر یہ جزا سزا کیوں؟ اگر میں یہ ساری باتیں نکال دوں تو یہ واضح کر رہی ہیں کہ
کہ مجھے ارادہ اختیار ملا ہے، میری عقل کی رہنمائی کا پورا انتظام کیا گیا ہے اور مجھے واضح کر دیا گیا ہے. کل کو میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کیوں موبائل آپ دے دیتے ہیں جی، جوال کہتے ہیں عربی میں اس کو، سیل فون. آپ کے ہاں موبائل کہا جاتا ہے. آپ نے کسی کو دیا، اس کو اس کا طریقہ استعمال معلوم ہے کہ میں اس میں جو بٹن دباؤں گا، اگر ایک دباؤں گا تو ایک ہی دبے گا. سسٹم ہے بنا ہوا. یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ایک دبایا تو 9 آ جائے گا. یہ سسٹم انہوں نے آگے مشین سے کروڑوں اس طرح کے بنا دیے. سسٹم پہلے بنا لیا. ٹھیک ہے. اے انسان، تیرے لیے بھی رب تعالیٰ نے ایک نظام، یہ دنیا نے وہاں سے سیکھا ہے نا، سسٹم بنا دیا. تو سسٹم کے اگینسٹ چل رہا ہے. آنکھیں تیری بنائی تھی خدا کے جلوے دیکھنے کے لیے، کان تیرے بنائے تھے حق سننے کے لیے، زبان بنائی تھی سچ بولنے کے لیے. ٹریک سے تو ہٹا ہے، تو نے اس کو ڈسٹریکٹ کیا ہے. اب غلط راستے پہ جا کے تو چاہ رہا ہے جنت مل جائے اور اعتراض کرنا چاہ رہا ہے تقدیر پر. یہ نہیں ہو سکتا. تجھے ارادہ دیا، اختیار دیا، علم دیا، آگہی دی، رہنمائی دی. اب تو اس کا ذمہ دار ہے اور جواب دے بھی. ٹھیک ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی بالکل. اس کو سسٹم کے خلاف استعمال کریں آپ، نتیجہ دیکھ لیں. ایک اور اسی بات پہ جیسے آپ نے دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ دیگر انبیاء کی شریعت میں بھی ہمارا جیسے تقدیر پہ ایمان لانا ضروری تھا، اور جس طرح ان امتوں نے جو تقدیر کے بالکل اگینسٹ چلنا شروع کر دیا کہ کسی چیز کے حصول کے لیے کوئی دن مقرر تھا تو اس کے خلاف چلنا شروع کر دیا. یہ واقعات ہیں چونکہ دیکھیں نا، اسلام ہی پہلا دین ہے نا. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. یہ تو بعد میں انسانوں نے اپنے دوسرے بنا لیے. اللہ کی طرف سے تو وہی ہدایات چلی آ رہی ہیں. بنیادی عقائد تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں، وہ باتیں تو وہی ہیں. تقدیر کے حوالے سے قوموں میں مختلف میں، یہ نہیں کہ ساری قوم من و سلوہ اتارا گیا. ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے جی، ہمیں ذائقے چاہیے، چشمے جاری کیے ان کے لیے. موسم جو تکلیف آتی تھی نہیں اب نہیں کریں گے، پھر کرنے لگ جاتے تھے. تو انسان ہے، اس کے حوالے سے بہت تفصیل ہمیں ملتی ہے. اب مثلا میں آپ کو چلیں ایک دو ایسی باتیں محبت کی بھی سنا دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی. علامہ صاحب مجھے بریک لکھا جا رہا ہے، تو یہ واقعہ ہم ضرور آپ کی اجازت سے بریک کے بعد لیتے ہیں. ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہ واقعہ علامہ صاحب آپ کو مکمل سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع ہے تقدیر، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں اس سیگمنٹ میں ہمیں دو ہمارے مہمانوں نے ابھی جوائن کیا، جن میں ہمارے نعت خواں ہیں عابد قادری صاحب، السلام علیکم. اور ہماری ننھی سی مہمان جن کی آج بسم اللہ ہے، عائشہ. عائشہ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. آج آپ کی بسم اللہ ہے، آپ تیار ہو جائیں. ابھی ہم آپ سے کچھ اچھے یہ جو نام ہے الف با تا یہ سنیں گے. جی علامہ صاحب، آپ وہ سوال کا جواب دے رہے تھے، اس کو مکمل کیجیے. دیگر انبیاء کی شریعت میں، ہاں جی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی. تو انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 برس. ماشاءاللہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی عمر ہوگی 60 برس. 60 برس؟ جی. تو آدم علیہ السلام، جیسا کہ کتابوں میں انہوں نے کہا کہ 100 بھی پوری نہیں ہوگی، میری تو 1000 ہے، ان کی 100 بھی پوری نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم دینا چاہتے ہو تو اپنی اس میں سے 40 دے دو. کہ اللہ 100 تو ان کے کر دے. اب دیکھیں تقدیر کہتے ہیں نا لکھی ہوئی ہوتی ہے، بدلتی نہیں ہے. میں صرف سمجھنے کے لیے بات. تو آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ 100 تو کر دے.
اللہ نے فرمایا 40 تم دے دو. ان کا جی میرے 40 لے لیں. 60 لکھی تھی, تبدیل ہو کے 100 ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 960 برس کی ہو گئی, فرشتہ آیا کہ روح قبض کرنے. ان کا نہیں, میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں. ان کا جی وہ تو آپ دے چکے. ان کا دے چکا تو پھر کیا ہوا, میں تو 40 سال اور جیوں گا. تو یہ اللہ والوں کے لیے, اب میں کہتے ہیں نا کہیں قانون ہوتا ہے, لیکن اللہ جس کے لیے چاہے جو چاہے. تو یمحو اللہ ما یشاء. حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم امام گزرے, یہ جو مغل اعظم اکبر کا زمانہ. آپ کے 2 بچے تھے, خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم. آپ نے ان دونوں کے لیے ایک پڑھانے کے لیے استاد ملا طاہر لاہوری نام تھا, ان کو بلایا. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے جب بلایا بچوں کے پڑھانے کے لیے, ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کمرہ بند کر دیتے ہیں جی, بچے کو الگ استاد کے ساتھ بٹھا دیا. یہ طریقہ اسلام نہیں سکھاتا. توجہ رکھیں, نگاہ رکھیں, خاص طور پہ لڑکی کے معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بے اعتمادی والی بات ہو رہی ہے, لیکن ضروری ہے. حضرت صاحب آئے دیکھنے, آنکھ والے تھے, مولانا کی پیشانی پہ نظر چلی گئی. ابھی آپ کو بتایا نا 4 چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تو وہاں لکھا ہوا تھا شقی بدبخت. فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پر دیکھا. اس کو اللہ نے محفوظ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ والے دیکھ لیتے ہیں. وہاں دیکھا تو وہاں پہ بھی ان کا حال یہی لکھا ہوا. بچوں کو بلایا کہ یہ ماجرا ہے, تمہارا استاد بدل دیتے ہیں, بدبخت سے نہیں پڑھنا چاہیے, کہیں بدبختی کا اثر نہ آئے. تو استاد بدل دیتے ہیں. بچوں کے منہ سے بڑا پیارا جملہ نکل گیا, آپ کے پاس آ گیا ہے, اسے نہ بدلو, اس کی قسمت بدل دو. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں بچوں کی بات پسند آئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ میری دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, مبرم بھی. تو میں نے بچوں سے کہا اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ. تو دعا کی, بچوں نے آمین کہی. تو مولانا کے ماتھے پر بھی اور لوح محفوظ پر بھی سعید لکھا گیا, یعنی نیک بخت. سبحان اللہ. تو دعا سے, نیکی سے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, دور کر دیتی ہیں. مجھ سے جیسے مثال کے طور پر مدینہ منورہ کا پرانا نام لینا جائز نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے. اگر منہ سے نکل گیا ہے تو کہا گیا اس کے بعد توبہ کرو اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہو. تو کیا مطلب, مجھے جن چیزوں کا حل بتا دیا تو مجھے وہ اختیار کرنا ہے, بجائے اس کے کہ میں ان غلطیوں میں پڑوں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ تقدیر پر بحث نہیں کرنی, کیونکہ ہم اس کے انجام کو نہیں پہنچیں گے, ایمان کہیں ضائع کر بیٹھیں گے. سمجھنے کے لیے میں نے جتنی بات سمجھا دی وہ میرے نزدیک کافی ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بے بس نہیں بنایا, بری طرح با اختیار بھی نہیں بنایا. مجھے کچھ اختیار, کچھ ارادہ دیا, اس ارادے اختیار کے لیے علم دیا, رہنمائی دی ہے. مجھے اس کے مطابق کرنا چاہیے, اچھا سمجھ کے. جو اچھا ہے اچھا کروں, جو برا کر رہا ہوں بھگتوں گا. ہوتا ہے میں جان بوجھ کر, مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کے اس پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہوئے. جب بھی میڈیا پہ بیٹھتا ہوں, ہمارا میڈیا گند دکھا رہا ہے معاشرے کے. سموسے بک رہے ہیں, پکوڑے بک رہے ہیں, رمضان میں کمائی کا. میں نے کل دیکھا کہ جی چوہے کے قیمہ بنایا ہوا, گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہے. پرانے مضر, پتہ ہے کہ یہ گھی خراب ہو چکا, اسی میں تلا جا رہا ہے. کس کو کھلا رہے ہو؟ وہ جو 2 پیسے آ رہے ہیں کیا ہیں؟ تو انسان پہچانے. اور پھر ہم مسلمان جو
سب سے بہترین امت، پھر ہمارا عمل یہ ہو تو ہم نے خود اپنی پہچان کو ختم کیا. ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر بہتری لائیں. بحث میں ہم بہت آگے ہیں، عمل میں زیرو. سلام صاحب، آخری ایک اور سوال تو کرنا چاہوں گا میں کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ معاشرے میں